TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کیوبیک صوبے کے علاقے لال میں بس حادثے میں بچوں کی ہلاکت ناقابل تصور ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کیوبیک صوبے کے علاقے لال میں بس حادثے میں بچوں کی ہلاکت ناقابل تصور ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے لال کے ایک ڈے کیئر سینٹر میں بس کی ٹکر کے سبب ہلاک ہونے والے بچوں کی یاد میں شمع روشن کرنے کی تقریب میں شرکت کی تاکہ بچوں کے اہل خانہ کے دکھ میں شریک ہو سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ جس نے 2 بچوں کی جان لے لی اور کئی زخمی ہیں، ہمارے معاشرے کے لیے ناقابل تصور ہے۔ ٹروڈو نے کہا، یہ ناقابل یقین نقصان پر غور کرنے کا ایک لمحہ ہے جو خاندان اس وقت محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ سب سے پہلے حادثے کے مقام پر پہنچے وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں جب وہ جدوجہد کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا تھا اور انہیں کیا دیکھنا تھا۔ ہم ان تمام لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ابھی یہاں لال میں اور پورے ملک میں کمیونٹی کے بارے میں سوچنے کے لیے پہنچے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے، غم کے دنوں اور مہینوں اور سالوں میں مدد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ 2 بچے جن کی عمریں 4 سال تھیں صبح 8:30 بجے کے فوراً بعد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک سٹی بس ڈے کیئر سینٹر سے ٹکرا گئی۔ 6 دیگر بچے زخمی ہوئے جنہیں علاقے کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ 51 سالہ بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے فرسٹ ڈگری قتل کے 2 مقدمات اور حادثے سے متعلق 7 دیگر الزامات کا سامنا ہے۔ ٹروڈو نے کہا، ہم صرف ایک دوسرے کے لیے موجود ہیں اور یہی اس کمیونٹی کے لوگ اور ملک بھر کے لوگ اپنے ہم وطنوں اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ دوسری جانب کیوبیک کے وزیر اعلیٰ اسمبلی میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے رہنما ایک یادگاری مقام پر پھول چڑھائے اور متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ کینیڈا زلزلہ زدہ علاقوں کے لوگوں کی امیگریشن درخواستوں کو تیزی سے ٹریک کر سکتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا زلزلہ زدہ علاقوں کے لوگوں کی امیگریشن درخواستوں کو تیزی سے ٹریک کر سکتا ہے۔ امیگریشن کے وزیر شان فریزر نے اس ہفتے اشارہ دیا کہ کینیڈا ترکی اور شام کے زلزلہ زدہ علاقوں میں لوگوں کی طرف سے کینیڈا آنے کے لیے درخواستوں کو تیزی سے ٹریک کر سکتا ہے۔ 2 بڑے زلزلوں نے پیر کے روز جنوب مغربی ترکی اور شمال مغربی شام کو چند گھنٹوں میں لرزایا جس سے ہزاروں عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ تصدیق شدہ ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس میں 19,800 سے زائد افراد ہلاک اور کم از کم 64,000 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مزید دسیوں ہزار شدید سردی میں بے گھر ہیں اور خوراک، پانی اور پناہ گاہ تک رسائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ شان فریزر نے کہا کہ ان کا محکمہ کینیڈا کے امیگریشن سسٹم میں پہلے سے موجود مستقل رہائش کے درخواست دہندگان پر زلزلے کے اثرات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ان کی مدد کیسے کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سسٹم میں موجود کلائنٹس پر کیا اثر پڑتا ہے۔ بدھ کو کینیڈا نے ڈیزاسٹر اسسمنٹ ٹیم کو خطے میں تعینات کیا تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ کینیڈا سے کس اضافی امداد کی ضرورت ہے۔ ڈیزاسٹر اسسٹنس رسپانس ٹیم بھیجنے کے بارے میں کینیڈا کے فیصلے میں اس طرح کی تعیناتیوں کی سابقہ مثالوں کی بنیاد پر کچھ اور دن لگ سکتے ہیں۔ کینیڈا نے اپنی تشخیصی ٹیم بھیجنے کے تقریباً 6 دن بعد اس نے رسپانس ٹیم کو تعینات کیا جس میں تقریباً 200 اہلکار شامل تھے۔ وینکوور میں ترکی کے قونصل خانے کا کہنا ہے کہ برٹش کولمبیا کے رضاکاروں کا ایک نجی گروپ ملک کے زلزلہ زدہ علاقے میں کینیڈا کی واحد سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ہوگی جبکہ دوسروں کی شرکت کرنے کے لیے ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بارش کا سلسلہ جمعے کے روز بھی جاری رہنے کا امکان جبکہ رات کے اوقات میں ہلکی برف باری بھی متوقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بارش کا سلسلہ جمعے کے روز بھی جاری رہنے کا امکان ہے جبکہ رات کے اوقات میں ہلکی برف باری بھی متوقع ہے۔ ٹورنٹو شہر اور ڈرہم اور یارک کے علاقوں کو انوائرمنٹ کینیڈا نے موسم کے خصوصی بیان کے تحت رکھا ہے جس میں شدید بارش اور تیز ہواؤں سے خبردار کیا گیا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکینڈ پر شہر کا موسم سرد رہے گا جبکہ اس دوران درجہ حرارت کم سے کم ہفتے کی شام منفی اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اتوار کے روز دن کے اوقات میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے۔ بارش کی کل مقدار 15 سے 25 ملی میٹر رینج میں متوقع ہے۔ جنوب مغربی ہوائیں 70 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ ہالٹن اور پیل کے علاقوں کو آج منجمد بارش کے انتباہ کے تحت
رکھا گیا تھا۔ تاہم انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ دوپہر تک اس علاقے میں درجہ حرارت انجمات سے اوپر جانے کی توقع ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ ناقص نکاسی آب والے علاقوں میں مقامی سطح پر سیلاب اور پولنگ ہو سکتی ہے، اور وہ ڈرائیوروں کو مشورہ دے رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلتے وقت محتاط رہیں۔ ٹورنٹو اینڈ ریجن کنزرویشن اتھارٹی نے سیلاب کا آؤٹ لک جاری کیا ہے جو جمعے تک نافذ رہے گا، جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ پگھلنے والی برف اور برف کے ساتھ مل کر شدید بارش کے نتیجے میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوگا اور مقامی دریاؤں میں بہہ جائے گا۔ TRCA کی جانب سے کہا گیا ہے کہ GTA کے اندر تمام ندیوں کو خطرناک سمجھا جانا چاہیے کیونکہ ان حالات کے نتیجے میں پانی کی سطح بلند ہو جائے گی۔ ترکیہ میں زلزلے سے 17,000 سے زائد جبکہ شام میں 3,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کو زندہ نکالنے کی امیدیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ترکیہ اور شام میں 6 فروری میں آنے والے زلزلے میں جاں بحق افراد کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی۔ 3 روز قبل ترکیہ اور شام میں 7.8 شدت کے قیامت خیز زلزلے سے متاثر ہزاروں افراد شدید سردی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکیہ میں زلزلے سے 17,000 سے زائد جبکہ شام میں 3,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کو زندہ نکالنے کی امیدیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ ترکیہ کے نائب صدر نے بیان میں کہا کہ کلیس اور شانلی اورفا صوبوں میں ریسکیو اور تلاش کا کام مکمل ہو گیا ہے جبکہ دیار بکر، ادنا اور عثمانیہ کے علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر تلاش اور ریسکیو کی کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک کے حکام نے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے صوبہ عثمانیہ میں زلزلے کے متاثرین سے ملاقات کی اور وہاں جاری امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ زلزلے نے بڑی تباہی مچائی ہے اور اس صدی کی آفت قرار دیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ترک پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے بعد جنوبی ترکیہ کے زلزلے سے متاثرہ 10 صوبوں میں 3 ماہ کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ادھر عالمی بینک نے امداد و بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے ترکی کو $1.78 بلین کی امداد کا اعلان کیا ہے جبکہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے ترک ہم منصب سے ترکیہ اور شام کو امداد جاری رکھنے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ میٹا نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹس کو 6 جنوری 2021 کو امریکی کیپٹل میں ہونے والے واقعات کے سلسلے میں 2 سال کی معطلی کے بعد دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ میٹا نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انسٹاگرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس کو 6 جنوری 2021 کو امریکی کیپٹل میں ہونے والے واقعات کے سلسلے میں 2 سال کی معطلی کے بعد دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ٹرمپ کو اب اپنے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس پر پوسٹ کرنے کی اجازت ہے، تاہم انہوں نے ابھی کچھ بھی پوسٹ نہیں کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں پلیٹ فارمز کی پیرنٹ کمیٹی میٹا نے کہا کہ اس نے پابندی ختم کرنے کا فیصلہ اس بات کا تعین کرنے کے بعد کیا کہ ٹرمپ کی آن لائن سرگرمی سے عوامی تحفظ کو لاحق خطرہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ میٹا کا کہنا ہے اگر ٹرمپ نے دوبارہ اس جرائم کو دہرایا تو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خلاف ورزی کرنے پر ٹرمپ کو 1 ماہ سے 2 سال کی مدت تک فیس بک سے دوبارہ ہٹایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ فیس بک نے 6 جنوری کو امریکی کیپٹل میں ہونے والے واقعات کے بعد ٹرمپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا تھا جب ان کے کچھ حامی کئی امریکی ریاستوں سے 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کی تصدیق کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے صدارتی محل کی عمارت میں داخل ہو گئے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 2024 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بحالی سے وہ ووٹروں اور سیاسی فنڈ ریزنگ تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوری 2021 تک انسٹاگرام پر 23 ملین اور فیس بک پر 34 ملین فالوورز تھے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔